الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم اپنی ویکلی پلان کو دیکھیں گے۔ ہمارا ویکلی پلان جو ہے اس میں ابھی تک ہم نے 4 ہفتے سپٹمبر کے اور جو 1 ہفتہ ہے اکتوبر کا وہ مکمل کر لیا تھا۔ اشتراکیت کے نقصانات بھی ہم پڑھ چکے تھے، اسے ہم 115 تک بلکہ 124 تک 115 سے 124 تک اس کو ہم مکمل کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہے فاشزم اور نازیزم، اس کے محاسن اور خامیاں۔ محاسن یعنی خوبیاں، ایڈوانٹیجز، کوالٹیز اور میرٹس، اس کی اچھائیاں جو ہیں، اور اس کے بعد خامیاں جو ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیجز، ڈی میرٹس۔ اور اس کے آگے آپ دیکھیں گے اسلام اور سرمایہ داریت میں مقابلہ۔ سرمایہ دارانہ نظام جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اور اسلام میں کیا فرق ہے، وہ آپس میں ان کا مقابلہ کریں گے، تقابل کریں گے۔ اس کے بعد پھر اسلام اور اشتراکیت میں تقابل کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ 3 جو لیکچرز ہیں یہ تقریباً 10 کو صفحات بنتے ہیں، 125 سے لے کر 134 تک۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ تینوں کے تینوں لیکچرز آج کے لیکچر میں مکمل کر لیے جائیں۔ تو اب ہم اپنی بک کھولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، فاشزم اور نازیزم صفحہ نمبر 125 کے اوپر ہے، اور اسی طرح انڈرلائن کرتے جائیں۔ کہتے ہیں روس میں اشتراکیت وسیع و عریض پیمانے پر تعدی اور ظلم۔ تعدی کہتے ہیں یعنی ظلم کو، حد سے بڑھ جانے کو۔ تو تعدی اور ظلم اور وہ پھیلا رہی تھی۔ اور آگے دیکھیں کہ انقلاب کی کامرانی سے دنیا میں طبقاتی ایک جنگ جو ہے اس کے شعلے اٹھنا شروع ہو گئے۔ اس نے تمام غیر اشتراکی ممالک کے اہل رائے ذہنوں کو انداز فکر میں تبدیلی لانے پر مجبور کر دیا، اور وہ محنت کش کلاس کے بے چینی اور اضطراب کی زنجیریں بند کرنے کی تدبیریں عمل میں لانے لگے۔ اب ایک چیز تو اس نے کر دی کہ مزدوروں کے بارے میں لوگوں کو فکر دے دی، مزدوروں کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ نظام جس مطلب امید پر آیا تھا اس کی بجائے اس نے اس کو کیسے حاصل کیا وہ ہم پڑھ چکے کہ ظلم کے ساتھ کتنی قتل و غارت ہوئی، کتنی فتنہ گری ہوئی۔ تو آگے وہ کہتے ہیں، انڈرلائن کرتے جائیں، بے قید معیشت میں وقتاً فوقتاً ترمیم اور اصلاح کا عنصر روسی معاشرت کے عمل نظریات اور اثرات کو ملاحظہ کرنے کے بعد ہی پیدا ہوا، اور اس رد عمل نے سرمایہ داریت کے 2 بڑے علاقوں میں 2 مختلف صورتیں پیدا کر دیں۔ انڈرلائن کرتے جائیں، جن اقوام کا نظام میں زندگی جنگ عظیم اول کے خطرناک شعلوں میں جھلس گیا تھا، اور جنہیں سوشلزم کی آگ سے بھی شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور جہاں جمہوریت کے قدم زیادہ مستحکم نہیں تھے، وہاں فاشیت اور نازیت نے سر اٹھایا۔ یہ 2 سسٹم تھے، ملتے جلتے، یہ 2 اٹھے۔ جن ممالک میں جمہوریت، آگے جا کے دیکھیں، پرانی وسیع المشرب سرمایہ داری کے بنیادی ستونوں کو قائم رکھتے ہوئے صرف یعنی جن ممالک میں جمہوریت کا ڈنکا بجتا تھا، یعنی جن میں جمہوریت تھی، سوری یہ تو ادھر ہی رہ گیا، جن ممالک میں جمہوریت تھی تو انہوں نے کیا کیا، پرانی وسیع المشرب سرمایہ داری جو ہے وہی رکھی، صرف بے قیدی میں اصلاحات نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یعنی جہاں تو کہیں جمہوریت تھی، انہوں نے کیا کیا، سرمایہ داریت، اب سارے کا سارا سوشلزم کیوں اٹھا تھا، سرمایہ داریت کے خلاف اٹھا تھا، اور دوسری طرف کیا تھا کہ سوشلزم خود ظلم اور فتنہ گری اور
قتل و غارت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا کہیں کہ جہاں مطلب یہ کسی ایسی جگہ پر جہاں کہ سرمایہ داریت ہے اور جمہوریت مضبوط نہیں ہے، وہاں یہ نئے سسٹم متعارف کرا دیے جائے، کیونکہ جہاں تو سوشلزم تھا وہاں تو قتل و غارت ہو گئی، جہاں سرمایہ دارانہ نظام تھا اب یہ ایک آواز اٹھ گئی مزدور کے حق میں، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں اگر جمہوریت مستحکم تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں چند اصلاحات کر لیں، تھوڑی سی ترامیم کر لیں، اسے کیا کہتے ہیں بے قیدی میں صرف بے قیدی میں اصلاحات نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس طرح متذکرہ بالا 2 نئی تحریکوں، یعنی میں دوبارہ ایک دفعہ سمجھا دوں، ہو سکتا ہے سمجھ نہ لگی ہو صحیح طرح۔ سرمایہ دارانہ نظام پہلے سے موجود ہے، وہ مزدوروں پر ظلم کر رہا ہے سرمایہ دار قوت میں۔ سوشلزم نے، سوشلسٹ جو تھے انہوں نے جنگ چھیڑ دی اور خوب قتل و غارت کر کے انہوں نے اپنا نظام لیا۔ اب انہوں نے کہا ہم مزدور کو حق دلائیں گے، حالانکہ انہوں نے مزدور کو حق نہیں دلایا، حکومت طاقت پھر حکومت کے ہاتھ میں آ گئی، مزدور ادھر کا ادھر رہ گیا، قتل و غارت گری ہوئی اور مزدور کو پھر حق نہیں ملا۔ لیکن یہ جو آواز اٹھی تھی، اب سرمایہ دارانہ نظام کو خطرہ تھا، تو جہاں جہاں تو جمہوریت مضبوط تھی وہاں انہوں نے چند اصلاحات کر کے سرمایہ دارانہ نظام کو اسی طرح قائم رکھا، اور جہاں جمہوریت مستحکم نہیں تھی وہاں فاشزم اور نازیزم آ گیا۔ یہ ٹوٹل اس کا خلاصہ ہے۔ آگے دیکھیں تو اگلے پیراگراف میں کہ یہ اٹلی کی فاشی اور جرمنی کی نازی، اٹلی کی فاشی تحریک اور جرمنی کی نازی، ان دونوں نے کیا کیا، یہ وہ تھی، آپ نے اٹلی سے فاشزم اور جرمنی سے نازیزم۔ اچھا اس کے نیچے آپ آئیں تو یہ جو لائن ہے، اور لینن کی مانند چالاک زیرک اور تھے، چالاک اور زیرک تھے، اور کو پیچھے لے کے آنا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں جو ہے کہ ملاحظہ کیا تو اس کا وقار، ملاحظہ کیا کہ اس کا وقار، اسی طرح آپ یہ جو ہے اس کے درمیان یہ جو فاصلہ یہ ہے، یہ جو ڈیش ہے اس کو کاٹ لیں، اور اس کے بعد یہ یہاں آئیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چند صداقتوں یہ لکھیں، یہ، اور اس کو انڈرلائن بھی کریں پورے پیراگراف کو، اور 2 دفعہ یہ آئے گا، ایک تو حقیقت کے بعد یہ آئے گا اور ایک کہ کے بعد یہ آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چند صداقتوں اور متعدد حماقتوں کا مرکب ہے، مرتکب نہیں، مرتکب ہوتا ہے کرنے والا، مرکب ہوتا ہے ملا ہوا، یعنی مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چیز ترتیب دے دی جائے تو وہ ایک بنا دی جائے، اکٹھی کر دی جائے تو وہ ہوتا ہے مرکب، ٹھیک؟ تو یہاں آنا مرکب، تے کاٹ دیں تو پورے کا پورا لفظ باقی ویسے ہی ہے، تو حماقتوں کا مرکب تھا، اور یہی سبب ہے کہ یہ بھی ایک غیر متوازن نظام معیشت تھا، اگرچہ یہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے سکا، تاہم اس کے کچھ اجزاء اب بھی مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ یہ اپنی افادیت کھو چکا ہے، یعنی فاشزم اور ناززم اپنی افادیت، اپنی وہ ویلیو کھو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود چند جگہوں پر ابھی بھی آتے ہیں، اور یہ زیادہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں تھا پھیل سکا۔ اس کے محاسن کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، میرٹس، ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ کہتے ہیں تفاوت کا خاتمہ۔ تفاوت کیا ہے؟ فرق، ٹھیک؟ کہتے ہیں یہ انڈرلائن کریں، اس کے بانیوں کا خیال تھا کہ ایک ہی معاشرے کے طبقوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک؟ اگلے پیج پہ آئیں تو سب سے اوپر دیکھیں، ویسے مالدار اور محنت کش طبقے میں یہ فرق نامناسب ہے، اصل چیز قوم اور معاشرہ ہے۔ نیچے دیکھیں، مل کر اشیاء ضرورت پیدا کریں اور تعاون اتحاد کے ساتھ چلیں۔
اچھا دوسرا اس کا اچھی خوبی کیا تھی؟ انفرادی ملکیت میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ انفرادی جائیداد یعنی اس کے مطابق یا فاشسٹ اور نازی جو ہوتے ہیں ان کے مطابق جو ہیں، فاشزم اور نازیزم کے مطابق انفرادی جائیداد یعنی اگر کوئی بندہ اپنی جائیداد رکھتا ہے اور ذاتی نفع طلبی یعنی اپنا اگر کوئی نفع اسے کیا کہتے ہیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ نقصان دہ چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، اس سے اجتماعی مفاد کو ضیاء کاری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ دونوں چیزیں ملکی مفاد کے لیے ضروری ہیں. دیکھیں کیپٹلزم میں کیا تھا کہ ہر چیز ہی کیپٹلسٹ کے ہاتھ میں تھی. سوشلزم نے کیا کیا؟ انفرادی جائیداد نجی ملکیت کا حق ہی چھین لیا، وہ سارا کچھ حکومت کی ملکیت میں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ اسے کیا کہتے ہیں سارے مل کر کام کرے، سرمایہ دارانہ نظام میں ہر کوئی اپنا اپنا کام سنبھال، ہر کوئی مل کر کام کرے، لیکن انفرادی جائیداد اگر رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں. آگے سٹہ بازی کو دیکھیں، کہتے ہیں وہ تجارت میں تخمین کاری کے خلاف تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سٹہ بازی کا رواج نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے. تخمین بازی کیا ہوتی ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں ایک اندازہ اور اس پر پھر وہ جوا وغیرہ جو چلتا ہے. تو ریاست کے فرائض کیا ہیں کہ دوسری لائن میں دیکھیں، کہتے ہیں قومی معیشت کے مختلف عناصر میں ہم آہنگی، ربط اور تعاون قائم رکھنا حکومت کے فرائض میں شامل ہے. مختلف عناصر، ادارے اور ہر چیز جو مختلف چیزیں جو جن سے معیشت چل رہی ہیں ان میں ہم آہنگی یعنی ایک جیسا رکھنا، ربط یعنی کنیکشن ان کے درمیان رکھنا. ایسے نہ ہو کہ ایک بندہ بالکل علیحدہ ایک علیحدہ، ہر چیز ایک دوسری کے ساتھ جڑی ہو. اور تعاون قائم رکھنا، کہتے ہیں حکومت کے فرائض میں سے ہڑتال اور تالہ بندی. کہتے ہیں کہ انہوں نے ہڑتال اور تالہ بندی کو ممنوع قرار دیا تھا ازروع قانون، یعنی قانوناً یہ جرم ہے. آجروں کے اوپر مد ڈال لیں. اچھا آجر کون ہوتا ہے؟ آجر ہوتا ہے اجرت پر کام پر لگانے والا. کام پر لگانے والا جو ہے، جو مالک ہے وہ آجر ہے. تو آجروں اور مستاجروں، مستاجر یعنی جو اجرت چاہ رہا ہے، یعنی وہ آجر اور مستاجروں کی مشترکہ کونسلیں بنائی جائیں، حقوق و فرائض کا تعین کیا جائے، جھگڑوں کے فیصلوں، پنچایت اور عدالتی فیصلوں کا باقاعدہ نظام مقرر کیا جائے. یہ اس کی خوبی تھی. معاشرتی بیمہ کاری تھی. کہتے ہیں وسیع پیمانے پر سوشل انشورنس کا اہتمام کیا جاتا تھا. بیماری، پیرانہ سالی، پیر کہتے ہیں بزرگ کو، بوڑھے کو، تو پیرانہ سالی یعنی بڑھاپا، اور حادثات ان میں. اور نیچے دیکھیں کہ ماؤں اور بچوں کی نگہداشت، مفلوق الحال. اچھا پیچھے بھی ایک جگہ پر انہوں نے مخلوق الحال لکھ دیا تھا بک میں، مجھے اب یاد نہیں کدھر ہے، وہ دیکھ لیجئے گا، اسے بھی مفلوق الحال کر لیجئے گا. اس کے بعد لاوارث، بوڑھوں بوڑھوں کی دیکھ بھال وغیرہ کے عظیم الشان ادارے انہوں نے قائم کی، یعنی ان ساری چیزوں میں مدد کرتے تھے. کوئی بوڑھا ہو گیا، کوئی حادثہ آ گیا، انہوں نے ایک سوشل انشورنس بنائی ہوئی تھی، یعنی پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ پیسے دے گی، ٹیکس دے گی، یا حکومت بیچ میں پیسے اپنی لوگوں سے لے کر شامل کرتی رہے گی جیسے بھی. اور جب بھی کوئی حادثہ یا کوئی ایسا کام ہوگا، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو ان پیسوں سے اس کی مدد کی جائے گی. اور انشاءاللہ جب ہم انشورنس پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کی جو انشورنس ہے جسے آپ سوشل انشورنس کہہ سکتے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے. آگے آپ اگلے پیج پر دیکھیں تنظیم، تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اوپر تو ٹھیک لکھا ہے تنظیم، ادھر انہوں نے آگے جا کے عزیم و توفیق لکھ دی ہے کہ یہاں آپ تنظیم کہتے ہیں تنظیم و توفیق کا کام ریاست نے سنبھال لیا، تمام شعبوں کی کونسلیں مرتب کی. یعنی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ساری کی ساری کس کے پاس تھیں؟ حکومت کے پاس تھیں. یعنی ٹوٹلی حکومت ہی اسے مینج کرے گی، آرگنائزیشنز اپنے سے کوئی بیچ میں فتنہ نہیں کھڑا کریں گی. مالیات جو ہیں، فائنانس جو ہیں،
کہتے ہیں معدنیات، جہاز سازی یعنی جہاز بنانا، جہاز رانی چلانا، سامان جنگ و صنعت، ایسے دوسرے بڑے کاروبار، اور اسے کیا کہتے ہیں ملکیت قرار پائے، حکومت قومی ملکیت قرار پائے، اور بڑی بڑی اجارہ داریوں کا خاتمہ ہو گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ بڑی بڑی اسے کیا کہتے ہیں کمپنیاں تھیں، ایک کمپنی نے ہر چیز کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور اس نے اپنے اجارے قائم کیے ہوئے تھے، اجارہ داری تھی، اس کی مرضی، وہ جس طرح مرضی چلانا چاہے، تو یہ چیز اس میں ختم ہو گئی۔ لیکن فاشزم کے ظاہر ہے کہ اس کی خامیاں بھی تھیں، نقصانات بھی تھے۔ تو وہ خامیاں، وہ نقصانات کیا تھے؟ تو کہتے ہیں اگرچہ کوئی نظریہ پیش نہیں کیا تھا بلکہ رد و بدل ہی کیا تھا، کوئی نئی چیز نہیں تھی، وہی کیپٹلزم سوشلزم کو ملا جلا کے، وہی اسے کیا کہتے ہیں تھوڑی سی سوشلزم میں تبدیلی کر کے تو فاشزم بنا دیا۔ تو کہتے ہیں عمل درآمد کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اور سیاسی فلسفے کا سہارا ضرور لیا تھا۔ تو شخصی آزادی ختم کر دی گئی، ٹھیک ہے، اس میں جو اس کے نقصانات ہیں فاشزم کے، شخصی آزادی ختم کر دی گئی، تنقید و جرت کی اجازت نہیں تھی، دیکھیں نا ہڑتال وغیرہ ہر چیز ممنوع ہے نا، انتخابات برائے نام رہ گئے، پریس، ریڈیو، اچھا یہ ریڈیو کے آگے سے یہ نون نہ کاٹ لیں، اور دوسرے ابلاغ عامہ پر سرکاری کنٹرول۔ ابلاغ کیا ہے؟ یہ بلغہ سے نکلا ہے، ابلاغ یعنی اسے کیا کہتے ہیں پھیلا دینا، پہنچا دینا، تو بلغہ پہنچ جانا، ابلغہ پہنچا دینا، تو ابلاغ کیا ہوا؟ پہنچانے کا کام، یا اسے کیا کہتے ہیں پہنچانے کی جو بھی چیزیں، ابلاغ عامہ یعنی ایک پبلک کمیونیکیشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں، خط، ٹیلی فون، اور اس طرح جو بھی چیز یعنی اس کام کے لیے آئے گی۔ اچھا اگلے پیراگراف پر دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے مانند سنگ، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، تو پتھر کی طرح ہو گئے۔ وہ پیچھے بات کر رہے ہیں کہ یعنی چند دماغوں کے علاوہ ساری قوم کے اذہان جو ذہن ہے وہ بند و مانند سنگ، یعنی ان کو بند کر دیا گیا، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بحث و مباحثہ وغیرہ کی پابندی ہے، اور پتھر کی طرح بنا دیے گئے۔ آگے جو چیز انڈر لائن کرنی ہے وہ یہ کرے کہ افراد ایک مشین کے پرزے کی مانند ہو کر رہ گئے۔ اس کے آگے دیکھیں گے فیشسٹ میں میسولینی جو تھا وہ کیا کہتا تھا، یہ پورے کا پورا انڈر لائن کریں، اور یہاں ایک بریکٹ بھی شامل کرنی ہے، پہلے آپ اس کو پورا انڈر لائن کریں، اور بریکٹ یہ جو ایثار ہے، جو سے پہلے بریکٹ کھولیں، اور ہیلا ہے کے بعد میں بریکٹ بند کر دیں۔ تو یہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ فاشیت امن پسندی کو، جو ایثار کے پردے میں بزدلانہ تساہل بندی اور نفس کشی کا ایک ہیلا ہے، ترک کر دیتی ہے۔ تو یہاں اگر آپ بریکٹ کے بغیر اس کو پڑھیں تو یوں ہوگا کہ فاشیت امن پسندی کو ترک کر دیتی ہے، امن پسندی کو ترک کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے اس کو انہوں نے بریکٹ میں جو سمجھایا ہے کہ جو ایثار کے پردے میں بزدلانہ تساہل، تساہل کہتے ہیں سہولت پسندی کو نا، اور نفس کشی، اور نفس کشی کہتے ہیں یعنی نفس کو مار دینا۔ یہ دو لفظ آتے ہیں، دو مصدر آتے ہیں فارسی میں، ایک آتا ہے کشتن جس سے نکلتا ہے کشی، تو نفس کشی قتل کر دینا، ختم کر دینا، خود کشی خود کو ختم کر دینا، نفس کشی اپنی جو خواہشات ہیں اس کو ختم کر دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، تو یہ کشی جو ہے یہ مارنے میں آتا ہے۔ اور ایک آتا ہے کشی، تو وہ مصدر سے نکلتا ہے کشیدن سے، کشیدن کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، تو جب کہتے ہیں نا کردار کشی، تو وہ کردار کشی ہوتا ہے، کردار کشی نہیں ہوتا۔ کردار کشی کہتے ہیں کردار کو کھینچ دینا، جو چیز چھوٹی تھی اس کو بڑا کر کے بنا دینا، جو چیز نہیں تھی وہ بھی اس میں شامل کر دینا، تو یہ ہے کردار کشی۔ اور خود کشی، خود کشی میں پیش آئے گا، کردار کشی میں زبر آئے گا، اور ہم عموماً خود کشی کہہ دیتے ہیں، اس پر زبر لگا دیتے ہیں، اور کردار کشی کہہ دیتے ہیں۔ کردار کشی کا مطلب ہوگا کہ کردار کو ہی قتل کر دینا، ختم کر دینا، جبکہ وہ کردار کشی ہے۔ تو اسی طرح یہ نفس کشی ہے۔
یہ بائی دا وے ایک چیز آگے میں نے بتا دی. تو آگے آپ دیکھیں اگلے پیج پر آ جائیں تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسلام اور سرمایہ داریت میں مقابلہ. اب چونکہ ہم نے 3 لیکچرز پڑھنے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ادھر لیکچر کو پاز کر کے 2 منٹ کا آپ بیچ میں بریک لینا چاہیں، وقفہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. آگے دیکھیں کہ اسلام اور سرمایہ داریت میں مقابلہ، تقابل ہم کریں گے. اب دیکھیں لفظ تو تقابل زیادہ بہتر تھا لیکن چونکہ انہوں نے مقابلہ لکھا ہے اس وجہ سے میں نے بھی ویکلی پلان پر مقابلہ ہی لکھے. کہتے ہیں ان اسلام اور سرمایہ دارانہ نظام میں کوئی جزو مشترک نہیں ہے. جز کہتے ہیں ٹکڑے کو، تو یہ کوئی جزو مشترک نہیں. اس کو انڈرلائن کریں اور نچلا تقریباً پورا پیراگراف، وہ جو پوری کوٹیشن ہے نا اس کو انڈرلائن کر لیں کہ ایڈم سمتھ کیا کہتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب کاروباری لوگ کہیں باہم جمع ہو جائیں اور ان کی محفل پبلک کے خلاف کسی سازش پر اور قیمتوں میں اضافے کے لیے کسی قرارداد پر ختم نہ ہو. حد یہ ہے کہ تقریبات تک میں مل بیٹھنے کا جو موقع مل جاتا ہے اس کو بھی یہ حضرات اس جرم سے خالی نہیں جانے دیتے. ٹھیک، تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اخلاقیات. اخلاقیات جو ہیں سرمایہ دارانہ نظام میں ہم نے پڑھا تھا اخلاقیات ذرا بھی نہیں ہے. ادھر اسلامی جو نظام ہے جو بھی ہوگا وہ سیاست کا ہوگا، وہ معیشت کا ہوگا، وہ جس بھی چیز کا ہوگا اس میں اخلاقیات سب سے پہلے ہوں گی. اچھا یہ دیکھیں اخلاقیات کے اندر پروفیسر ڈاکٹر لارڈ کینز جو ہیں وہ اپنے معاشی سرمایہ دارانہ نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دنیا پر اخلاق و فطری، انڈرلائن کریں، دنیا پر اخلاقی و فطری قوانین کی ایسی مضبوط حکومت قائم نہیں ہے. کیسی مضبوط حکومت کہ جس کے زور سے افراد کے ذاتی مفاد اور سوسائٹی کے اجتماعی مفاد میں ضرور آپ موافقت ہو. تو صرف یہ انڈرلائن کر لیں کہ دنیا پر اخلاقی اور فطری قوانین کی ایسی مضبوط حکومت قائم نہیں ہے جس کے زور سے اجتماعی مفاد میں ضرور آپ موافقت ہوتی رہے. یا پورا کرنا چاہیں تو ادھر تک پورا کر لیں. کہتے ہیں معاشیات کے اصولوں سے یہ استنباط کوئی صحیح استنباط نہیں ہے. آگے وہ کیا اس کو انڈرلائن کریں کہ روشن خیال خود غرضی ہمیشہ اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرتی ہے. کہ روشن خیال خود غرضی جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرے گی. کہتے ہیں یہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کہنا بھی درست نہیں کہ خود غرض ہمیشہ روشن خیالی ہوا کرتا ہے. یعنی جو اسے کیا کہتے ہیں خود غرض ہے وہ ہمیشہ روشن خیال ہوگا، یہ بھی کہنا درست نہیں ہے. اور روشن خیال خود غرضی جو ہے یہ اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں درست نہیں ہے. کہتے ہیں جو لوگ انفرادی طور پر اپنی اغراض کے لیے جد و جہد کرتے ہیں وہ اس قدر نادان یا کمزور ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنی اغراض کو بھی پورا نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں جو لوگ خود غرضی میں لگے ہوتے ہیں وہ تو خود اپنی بھی اسے کیا کہتے ہیں اغراض کو پورا نہیں کر سکتے، تو اجتماعی مفادات کو وہ کیا پورا کریں گے. تو بات یہ ہے کہ خود غرضی سے آپ اجتماعی بھلائی نہیں لا سکتے. اچھا آگے محنت میں دیکھیں تو یہ اس جو ہے اس کو کاٹ دیں، پہلی لائن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ دیکھیں پھر جملہ کیا بنے گا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور کی اس کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا جاتا ہے. کس کمزوری سے؟ محنت سے. تو محنت تو کمزوری نہ ہوئی، تو اس کو کاٹ دیں کہ مزدور کی کمزوری، کیونکہ مزدور کمزور ہے تو اس کی کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور اس کو یہ چیز انڈرلائن کریں کہ اس سے کم اجرت دی جاتی ہے، مزدور کا استحصال کیا جاتا ہے اور اسلام اس قسم کے استحصال کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد حقوق ملکیت پر آئیں تو حقوق ملکیت میں دیکھیں کہ فرد کا حق ملکیت مانا ہے، مگر اسلام نے کیا کی ہے فرد کو ملکیت تو دی ہے، کیپٹلزم میں بھی ملکیت فرد کے ہاتھ میں ہی ہے نا، مگر آگے کیا کی ہے اس پر زکوٰۃ بھی واجب کی ہے. اس کے بعد یتیموں، ناداروں، بیواؤں کا حق بھی اس میں رکھا ہے. سرمایہ داری میں صرف روپیہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اضافہ کرنے پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کیا ہے وفی
اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے اموال میں، ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا، مانگنے والے کا، اور محروم لوگوں کا۔ تو اسلام صرف اور صرف حق ملکیت نہیں دیتا بلکہ کمزوروں کی مدد کا بھی کہتے ہیں، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں مراعات کا، تو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے زیادہ سے زیادہ مراعات دینے کی پرزور سفارش کرتے ہیں۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت کہتا ہے کہ دے دیں، اور یہ آخر پر دیکھیں خشک جو ہے اس میں شین نہیں لگا، دوسری لائن پر آخر پر جا کر تو اس میں شین لگا لیں۔ اس کے آگے اگلا پوائنٹ دیکھیں پاسداری، تو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ فقط زندہ رہنے کا حق دیتا ہے مزدور کو، لیکن غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ پڑوسی بھوکا ہو تو آپ پر روٹی حرام ہے، ایک فرد بھی بھوکا سو جائے تو پورے معاشرے سے پوچھ ہوگی، اس کے بعد ہنڈیا کی خوشبو پڑوسی کے گھر تک چلی جائے تو اس پر پڑوسی کا بھی حق بنتا ہے۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام میں فرق ہے۔ اس کے بعد چند اقدار جو ہیں وہ جو ویلیوز کہہ لیں، یہاں سیورل جو ہے وہ تو بہت زیادہ کے لیے آتا ہے، یہاں چند کے لیے کچھ آنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہاں دیکھیں سرمایہ داریت میں افراتفری ہوتی ہے، بھاگم بھاگ ہوتا ہے، نفسا نفسی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے اندر لگا ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں اخوت و یگانگت، مساوات، بھائی چارے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وقت جان کنی کہ جب جان نکل رہی ہو تو اور پیاسا پانی خود نہیں پیتا بلکہ دوسرے کو دے دیتے۔ سرمایہ داری میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو غلبہ اور دیگر اشیاء اسمگل کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ ذخیرے سے پہلے یہ الف یہ ہے، اس کو کاٹ دیں، ان کا ذخیرہ سے پہلے، ان سے پہلے مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے، ہزاروں لوگ ان ضروریات سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس قسم کا کاروبار کی بالکل اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اسے ہم دوبارہ انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے۔ مقاصد میں اختلاف ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بنیادی مقاصد میں ہی فرق ہے۔ سرمایہ داری کا مقصد کیا ہے؟ فرد کی مادی خوشحالی، ایک انڈیویجول کی خوشحالی، پہلی بات ہے معاشرے کی نہیں، ایک عام فرد کی، ایک بندے کی خوشحالی، اس سے معاشرے کا کوئی تعلق نہیں، اس میں معاشرے کی خرابی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ اور دوسرا صرف اور صرف مادی خوشحالی، اس میں روحانیت، اخلاقیات ان کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ اسلامی نظام معیشت میں فرد کی جد و جہد کا مقصد رضا الہی ہوتا ہے اور اخروی فلاح سے، تاکہ وہ محروم نہ رہ جائے، تو وہ اس طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آزادی اور فرق دیکھیں کہ دونوں نظام فرد کی معاشی آزادی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی سا بھی شعبہ یا پیشہ اختیار کر لے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں، سرمایہ داری نظام میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی پابندی نہیں، اس کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں آزادی میں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، حقوق ملکیت تو ہے، لیکن اسلام کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے غریبوں کی، ناداروں کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہاں بھی وہی پوائنٹ لیکن دوسرے اینگل سے آ رہا ہے کہ آزادی کو تسلیم تو دونوں کرتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہے کہ سرمایہ داری نظام میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ اسلام کوئی بھی طرز عمل وہ اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، جبکہ اسلام میں کیا ہے؟ اسلامی نظام معیشت میں صارف یا آجر منمانی نہیں کر سکتا، آجر کے اوپر مد ڈال دیں۔ چند اخلاقی اقدار ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہوگا۔ ایک صارف حرام اشیاء اور لہو و لعب کا سامان وغیرہ لذت و راحت کے حصول کا اہتمام نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ایک آجر پھر مد نہیں ڈلی آجر کے اوپر حرام اشیاء کی پیداوار اور حصول منافع کے لیے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے، نہ تو کوئی حرام اشیاء بنائے گا، نہ کوئی حرام اشیاء خریدے گا۔ تو یہ کچھ اخلاقی اقدار بھی ہیں جو کیپٹلزم میں، سرمایہ دارانہ نظام میں نہیں ہے۔
مسابقت و معاونت، کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام افراد کے باہمی مقابلہ و مسابقت کو معاشی جد و جہد کے فروغ، معیشت کی افزائش اور ترقی کا بنیادی سبب قرار دیتے ہیں۔ کس کو؟ باہمی مقابلہ و مسابقت کو، کمپٹیشن ہوگا تو ہی معاشی جد و جہد میں فروغ ہوگا، تو ہی معیشت کی افزائش ہوگی، یعنی وہ بڑھے گی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گردن توڑ مسابقت، اور اصحاب ثروت دولت سمیٹ لیتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ اگلے پیج پہ محنت کش محروم اور معاشی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلام ایسا نظام نہیں دیتا کہ جس سے یہ ساری چیزیں مسابقت اور اسے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کا مقابلہ ہو، بلکہ اسلام تعاون کا درس دیتا ہے، اور تعاون اور مساوات کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہ ساری چیزیں ابھی مختصر آ رہی ہیں، ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ ایک ایک چیز کو پھر بعد میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ کہتے ہیں یقین آخرت، اسلام جو ہے وہ کیا آخرت کا بتاتا ہے کہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔ یہاں آپ اگر عربی لکھنا چاہیں تو لکھ لیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب آخرت کی کھیتی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے بڑی دفعہ عقیدہ آخرت پر 9ویں کلاس سے لے کر ایف ایس سی ایف اے تک 12ویں کلاس تک 4 سال میں کم از کم 2 دفعہ تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، بی اے میں آ کے پھر بی اے بی ایس میں پھر پڑھا جاتا ہے کہ جو عقیدہ آخرت ہے اس کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے۔ تو عقیدہ آخرت کی وجہ سے ظلم کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ظلم نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے پیش ہونا ہے، اور اگر ادھر میں بچ گیا اسے کیا کہتے ہیں سزا سے، تو قیامت والے دن میں نہیں بچ سکوں گا۔ تو یہ چیز جب ذہن میں ہوتی ہے تو انسان برائی سے دور رہتے۔ روحانیت کی اہمیت، یہ ہم جانتے ہیں کہ کیپٹلزم میں روحانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ دوسری لائن پر دوسرے میں واو ڈال لیں۔ ارتکاز دولت کی ممانعت، یہ بھی ہم نے پڑھا پچھلے پوائنٹ میں آزادی والے میں۔ تو یہاں دیکھیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے قربانی، حج، صدقہ، خیرات، ارتکاز دولت کی مخالفت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ارتکاز دولت سے پھر دولت بے دریغ اور فضولیات پر خرچ ہوتی ہے نا۔ تو پھر آگے انہوں نے سورہ توبہ کی آیت دے دی، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم کی خبر دے دو۔ پھر اس کے برعکس سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ تو چلتا ہی ان چیزوں پر ہے، وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کہ سرمایہ داری میں دولت اکٹھی کر کے سود پر دی جاتی ہے تاکہ اس میں اضافہ ہو۔ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ سود سے دولت گھٹتی ہے۔ سرمایہ دار تنگ دست مقروضوں کا مال لے کر اپنا قرض وصول کرتا ہے، اور جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسے مہلت دے دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ احسان ہے۔ اس کے بعد سرمایہ دار اگر روپیہ نیک کاموں پر خرچ کرتا ہے تو اس کا مقصد نمائش و نمود کی شہرت اور محصولات میں چھوٹ لینی ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا، اور جو مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے ہی ملتی ہے۔ حرمت سود، اس پر ابھی ہم نے بات کی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سود کی حرمت نہیں ہے، بلکہ سود کو استعمال کیا جاتا ہے، سود پر ہی کاروبار ہوتے ہیں، جبکہ اسلام میں سود جو ہے حرام ہے۔ کہتے ہیں سود سرمایہ دارانہ نظام کی جڑ اور بنیاد ہے، سرمایہ کی فراہمی کا سب سے بڑا وسیلہ گردانا جاتا ہے، اور اسلام سود کو حرام، جبکہ اسلام جو ہے سود کو حرام اور ناجائز قرار دیتے، اور معاشی خوشحالی کی راہ میں سنگین پتھر اسے قرار دیتے۔ آگے دیکھیں حلال و حرام میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں لا دینی نظام انسان کا خود ساختہ نظام ہے، اس میں جائز و ناجائز کے معیارات بھی انسان نے بنائے ہیں، جبکہ اسلام کا معاشی نظام اللہ رب العزت کا وضع کردہ ہے، یعنی بنایا ہوا ہے، اللہ نے بتایا۔ اور اس پر ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ جو چیز الہام سے آئے گی وہی سے ایک چیز ملے گی، اور وہ خالق نے بنائی ہے، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔
اس میں متفرق آگے چیزیں انہوں نے پوائنٹس دے دیے. اسلام میں وسائل کا استعمال بھرپور کیا جاتا ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں بے شمار وسائل جو ہیں وہ بیکار پڑے رہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں بیکاری کو دور کرنے کے لیے مکمل سکیم کی جاتی ہے اسلام میں، جبکہ سرمایہ دارانہ معیشت میں یہ مسئلہ درد سر بنا رہتا ہے. اس کے بعد دیکھیں اسلام میں تصور حاکمیت کا تعلق ذات کبریا سے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے اسلامی سیاست اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ سپریم سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہے. اللہ ہی سارا کچھ فیصلے کرے گا، اور جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن انسان کو فرائض کی نیابت سونپی گئی ہے اور اسے حکم دینے کا حق لیکن اللہ کو ہی ہے. الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے چیزوں کو بنانا اور ان کا حکم دینا. حکم دینا بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. آخری لائن دیکھیں، مگر سرمایہ داریت میں حکمرانی کا نظریہ جمہوریت و حکومت کے ساتھ وابستہ ہے. تو بچوں یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے کہ ٹائم ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا ہوگا. تو ہم نے آگے سے ویسے پڑھنا تھا اسلام اور اشتراکیت کا تقابل، لیکن وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.